اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ یہاں عالم کو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ آپ کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ عالم اور عالم میں فرق، عالم جہان اور عالم جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، عالم یہ پڑھیں گے، عالم نہیں کہیں گے، عالم جاننے والا۔ یہ آج جیسے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں یا آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ صرف پڑھیں گے تو وہاں آپ کو یہ گردان علم ان کی آئے گی تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا، یہ جہان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ بس ایک ہی لائن میں جواب دے دیا، اپنا فضل دکھانا تھا، عدل دکھانا تھا، قدرت و کمال دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ اس لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے۔ بھئی ہم دیکھیں نا، چونٹیوں کو کیوں بنایا، بندہ کوئی سوچے، پھر اس کی اس میں حکمت ہے، وہ جانیں اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو ہر کام میں حکمت ہے۔ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا اللہ نے، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا، یہ اللہ نے سبب بنا ہے۔ وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے اور کان دیکھے، اس کی مرضی ہے۔ قیامت کے دن آدمی الٹے چلیں گے، وہ پوچھا کہ یا رسول اللہ الٹے کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس طرح اللہ نے آپ کو سیدھے چلایا ہے الٹا بھی آپ کو چلائے گا، تو وہ مالک ہے۔ عقیدہ نمبر 16، خدا کی ہر عیب سے پاکی۔ خدا کے لیے ہر عیب و نقص، کہیں گے نقص محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میں کوئی نقص ہو۔ ہم نقص پڑھتے ہیں، یہ کیا نقص ہو؟ جیسے جھوٹ، جہل یعنی لا علمی، بھول، ظلم، بے حیائی وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، یہ بات پکی اور ٹھکی ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے رہتا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی پر کیا ختم، سب برائیوں کا یہی حال ہو جائے گا کہ اس میں ہیں تو لیکن کرتا نہیں ہے، جیسے ظلم، چوری، فنا، توالد و تناسل، توالد و تناسل یعنی کہ شادیاں کرنا، پھر کسی کا بیٹا ہونا، پھر اس کے آگے بیٹے ہونے، تو یہ کہتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص و عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے، نہیں ایسا نہیں ہے تو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آگے تقدیر کے بارے میں، تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ یعنی جو بندے نے پہلے کرنا تھا، اللہ کو اس کا علم پہلے ہی ہو گیا، تو اللہ نے وہ لکھ لیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے لکھنے سے وہ ایسا کر رہا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھنا دوبارہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے سے بندہ کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبور کرنا پڑتا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے لکھ دیا۔ اللہ نے لکھا کہ یہ میرے بندے جو ہے نا، یہ میرے قرآن کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو، اسلام کو، دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو اللہ نے لکھا تھا ہم سب کے لیے، اور ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ اپنے کریم کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو آگے دیکھیں، کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو اس لیے کہ یہ آدمی برائی کرنے والا تھا، اگر یہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کی قسمت میں بھلائی ہی لکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ تو اللہ جان گیا پہلے ہی کہ اس بندے نے ایسا کرنا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو کیا کر دیا، لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے سے وہ بندہ یہ نہیں کہ وہ تو لکھا ہوا ہے، یہ تو ہونا تھا، یہ ہونا تھا، آپ نے کرنا تھا ایسا، تو اللہ نے پھر لکھ دیا۔ تقدیر کے بارے میں مسئلہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے پر غور و بحث منع ہے، زیادہ اس پر غور و بحث منع ہے، بس اتنی سی بات ہے، زیادہ تقدیر پر بحث نہ کرے، بس کہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے ہمارے لکھ دیا، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی پتھر کی طرح بالکل مجبور نہیں کہ اس کا ارادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ آپ بیٹھے آپ کر رہے ہیں الحمدللہ،
اسی اختیار کی بنا پر نیکی بدی کی نسبت بندے کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو باطل مجبور کہ میں بالکل مجبور ہوں جو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا بالکل مختار سمجھنا، دونوں گمراہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو طاقت دی ہے۔ میں نے ایک قول سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح ہوگا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بحث کی اس بارے میں کہ انسان کو کتنی قدرت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا اتنی قدرت ہے بندے کو کہ ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، لیکن دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتا، اتنا اس کو اختیار نہیں گیا۔ تو اللہ نے قدرت بھی دی ہے، لیکن ایسی قدرت بھی نہیں کہ وہ مختار ہو جائے۔ اللہ نے مجبور کیا انسان کو، ایسا مجبوری نہیں کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ہاں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، برے کام کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ بے ادبی ہے، کیا کہ خدا نے چاہا تو ہوا بھائی، نہیں، برا کام کر کے اپنے آپ کو ملامت کریں، یعنی دوبارہ پڑھیں، کیا کہ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے، یعنی یہ بے ادبی ہے، کیا کہنا چاہیے کہ خدا نے چاہا تو ہوا، تقدیر میں تھا بھائی، لکھا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے یہ کام کر دیا، یہ بے ادبی ایسا نہ کہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھے کام کو کہے کہ خدا کی طرف سے ہے ہوا، کہ اللہ کی عطا سے ہم جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف سے کریں گے، اور برے کام کو اپنے نفس کی شرارت شامت جانیں گے کہ یہ ہماری کمزوری ہے، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو برے کام کے لیے یہ کہیں گے اور اچھے کام کے لیے ہم اللہ کی طرف نسبت کریں گے۔ انشاءاللہ کل یا اگلی کلاس میں نبی اور رسولوں سے متعلق جو ہے وہ ہم سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔